کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس ہندوستان سے لوٹ لیا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنی جیب کا خرچ چلانے کے لیے کون سا خاص کام کرتے تھے؟ تاریخ کے ایسے ہی حیران کن اور دلچسپ حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کے سوالات آپ کو حیران کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تاریخ ایسے کئی رازوں اور دلچسپ واقعات سے بھری پڑی ہے جن سے ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسلامی اور عالمی تاریخ کے وہ سوالات جو نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کو ماضی کی سیر بھی کروائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ ایران کے کس مشہور بادشاہ نے کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس دہلی سے لوٹا تھا؟ کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس نادر شاہ افشار نے دہلی سے لوٹا تھا۔ کس عباسی خلیفہ نے دنیا کا پہلا ہاسپٹل بغداد میں قائم کیا تھا؟ خلیفہ ہارون رشید نے دنیا کا پہلا ہاسپٹل بغداد میں قائم کیا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا کام شروع کیا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹوپیاں سیا کرتے تھے اور قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتے تھے۔ ساسانی سلطنت کا وہ کون سا شہر تھا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مدائن یعنی شہروں کا شہر کہلاتا تھا؟ ساسانی سلطنت میں تیسفون شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مدائن کہلاتا تھا۔ یہ قدیم شہر موجودہ عراق میں بغداد کے قریب واقع تھا اور اپنی بلند و بالا عمارات کے لیے مشہور تھا۔ کس مملوک سلطان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سبز گنبد جو اس وقت لکڑی کا تھا تعمیر کروایا تھا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سبز گنبد سلطان قلاوون نے تعمیر کروایا تھا۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے مدینہ تک مسافروں کے لیے کون سی مشہور ریلوے لائن بچھوائی تھی؟ سلطان عبدالحمید دوئم نے مسافروں کے لیے مدینہ تک حجاز ریلوے لائن بچھوائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کو امین الامت کا لقب دیا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین الامت کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دربار میں وہ کون سا وزیر تھا جو اپنی عقل اور لطیفوں کی وجہ سے مشہور تھا؟ بادشاہ اکبر کے دربار میں راجہ بیربل اپنی عقل اور لطیفوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ فاطمی سلطنت کس دور میں بنی؟ الازہر مسجد کا نام کس کے نام پر رکھا گیا تھا؟ فاطمی سلطنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے اور الازہر مسجد بھی ان کے نام پر ہے۔ مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ نے دنیا کا سفر کس صدی میں شروع کیا تھا؟ مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ نے دنیا کا سفر 14ویں صدی 1325 AD میں شروع کیا تھا۔ فاطمی خلیفہ الحاکم نے بغداد کے بیت الحکمت کے مقابلے میں قاہرہ میں کیا تعمیر کروایا تھا؟ فاطمی خلیفہ الحاکم نے بغداد کے بیت الحکمت کے مقابلے میں قاہرہ میں دارالعلم تعمیر کروایا تھا۔
اسے دارالحکمت بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی عظیم الشان لائبریری اور تحقیقی مرکز تھا۔ ساسانی بادشاہوں کا تاج اتنا وزنی ہوتا تھا کہ وہ اسے سر پر نہیں پہنتے تھے، تو پھر وہ اسے کیسے استعمال کرتے تھے؟ ساسانی تاج چھت سے ایک باریک زنجیر کے ذریعے لٹکایا جاتا تھا اور بادشاہ صرف اس کے نیچے بیٹھتا تھا تاکہ وہ سر پر وزن پڑے بغیر پہنا ہوا لگے۔ ساسانی بادشاہوں کے تاج کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ ساسانی بادشاہوں کے تاج کا وزن 60 کلو تک ہوتا تھا، جو سونے اور قیمتی جواہرات سے تیار کیا جاتا تھا۔ اردو کی وہ کون سی زبان خود نوشت ہے جسے قدرت اللہ شہاب نے لکھا اور وہ دنیا بھر میں مشہور ہوئی؟ قدرت اللہ شہاب کی زبان خود نوشت کا نام شہاب نامہ ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے جو بیوروکریسی، تاریخ اور روحانیت کا شاہکار ہے؟ شہاب نامہ بیوروکریسی، تاریخ اور روحانیت کا شاہکار ہے۔ فردوسی کی مشہور زمانہ کتاب کا نام کیا ہے؟ فردوسی کی مشہور زمانہ کتاب کا نام شاہ نامہ ہے۔ شاہ نامہ کا موضوع کیا ہے اور اسے کیوں لکھا گیا تھا؟ اس کتاب کا موضوع قدیم ایران کی تاریخ اور اساطیر ہے۔ فردوسی نے اسے فارسی زبان اور ایرانی تہذیب کو عربی اثرات کے غلبے سے بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے لکھا تھا۔ فردوسی کا پورا نام کیا تھا؟ فردوسی کا پورا نام ابوالقاسم فردوسی تھا۔ فردوسی کون تھے اور انہیں حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ فردوسی ایران کے سب سے عظیم رزمیہ شاعر تھے۔ انہیں حکیم ان کی گہری دانش، فلسفہ اور قدیم تاریخ پر مہارت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان کا نجات دہندہ کسے کہا جاتا ہے؟ فردوسی کو فارسی زبان کا نجات دہندہ مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت فارسی کو زندہ کیا جب وہ زوال پذیر تھی۔ فارسی ادب کے عظیم شاہکار شاہ نامہ کو مکمل کرنے میں فردوسی کو کتنا عرصہ لگا؟ شاہ نامہ کو مکمل کرنے میں فردوسی کو 30 سال لگ گئے تھے۔ فردوسی کے شاہ نامہ میں اعشار کی کل تعداد کتنی ہے؟ شاہ نامہ میں 60,000 سے زائد اعشار ہیں۔ بغداد میں بننے والی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمہ کس نے تباہ کی تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمہ کو ہلاکو خان نے تباہ کیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں دنیا کی پہلی موبائل لائبریری جو اونٹوں اور ہاتھیوں پر چلتی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ اکبر کے دور کی پہلی موبائل لائبریری کا نام کتاب خانہ خاص تھا۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے دنیا بھر کی اسلامی معلومات اور مقامات کی تصاویر جمع کرنے کے لیے کون سا عظیم الشان فوٹوگرافک آرکائیو تیار کروایا تھا؟ سلطان عبدالحمید دوئم نے یلدز البمز تیار کروایا تھا۔ سلطان عبدالحمید ان تصاویر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ سلطان عبدالحمید
ان تصاویر کے ذریعے دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیوں اور اپنے منصوبوں جیسے حجاز ریلوے کی نگرانی کرتے تھے۔ یلدز البمز کا نام کس جگہ کی نسبت سے رکھا گیا تھا؟ یہ نام استنبول کے مشہور یلدز محل کی نسبت سے رکھا گیا تھا جو سلطان کی رہائش گاہ تھی۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا نام جو خواتین کے لیے بنائی گئی یونیورسٹی آف قراوین تھی۔ خواتین کے لیے بنائی گئی پہلی یونیورسٹی یونیورسٹی آف قراوین کس مسلم خاتون نے قائم کی تھی؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہری نے قائم کی تھی۔ فاطمہ الفہری نے یہ عظیم یونیورسٹی کب اور مراکش کے کس مشہور شہر میں بنائی تھی؟ فاطمہ الفہری نے یہ عظیم یونیورسٹی 859 میں مراکش کے مشہور شہر